پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ چہرہ دھونا، دوسرا فرض کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کا جو مسنون طریقہ ہے، آئیے اس حوالے سے کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھیے، اور وضو کرنے کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بھی افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب جب آپ نیت کر چکے تو اس کے بعد دونوں ہاتھ پونچوں تک دھوئیے، اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے تو اس کو بند کر کے انگلیوں کو خلال بھی کیجئے۔ اس کے بعد 3 بار اوپر نیچے مسواک کیجئے کہ یہ سنت مبارکہ ہے، اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کیجیے۔ نیت ایک بنیادی چیز ہے، اور ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آگے اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے، اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ چھنگلیاں جو ہے اس کو ناک کے سوراخوں میں ڈالنا ہے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ عادتاً جو بال اگنا شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، یہ جتنا حصہ ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح پانی بہائیے کہ ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف سے نکالیے۔ یہاں سے اس طرح داخل کرنی ہے اور سامنے کی طرف سے نکالنی ہے۔ پھر سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ یہ کوہنیاں ہیں، اور کوہنیوں سمیت یعنی اس سے اوپر جائیں گے تو پھر کوہنیوں سمیت یہ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے ٹوٹی کے نیچے سے دونوں بازو اچھے طریقے سے دھو لیے۔ جب دھو لیے تو اس کے بعد اس طرح لوگ چلو میں پانی لیتے ہیں اور اس طرح اوپر سے نیچے کی جانب چھوڑتے ہیں، تو اب اس کی حاجت نہیں رہی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ کے یہ اسراف بھی ہو سکتا ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے۔ یہ شہادت کی انگلیاں اور یہ انگوٹھے یہ چھوڑ دینے ہیں، اور یہ والی جو 3 انگلیاں ہیں یہ آپس میں ملا لینی ہیں، اور پیشانی کے بال یا کھال پر اس طرح رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے
پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل بھی مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چنگلیاں یعنی جو چھوٹی انگلیاں ہیں یہ کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ اب یہ جو پشت رہ گئی ہے اس سے گردن کے پچھلے حصے کا یعنی گدی کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یعنی اس کا اس طرح مسح کرتے ہیں یا بعض اس طرح کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم میں آپ کی توجہ بھی دلانا چاہوں گا کہ جب ہم سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر ٹوٹی کھلی ہوئی ہے تو پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اب پانی مسلسل بہی جا رہا ہے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جہاں پر پانی کی قلت ہے نا، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں تو پانی وافر مقدار میں ہے، اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، لیکن پھر بھی پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اسراف کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسح کرنے لگیں اور مسح شروع کرنے لگیں تو ٹوٹی کو برائے مہربانی بند کر دیں۔ جب آپ بند کر دیں گے اس کے بعد تسلی کے ساتھ آپ اپنا مسح کیجئے۔ یہ ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے، اور معاشرے کے اندر اس قدر بے توجہی کے ساتھ پانی کو ضائع کیا جاتا ہے کہ شاید آپ اور میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو برائے مہربانی اس پر لازمی شفقت فرمائیں اور توجہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد پہلے سیدھا پاؤں دھوئیے، پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیوں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کر دیجیے۔ اب جب آپ وضو کر چکے تو اس کے بعد ایک بہت پیاری فضیلت، وہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔